السلام علیکم ویورز، ہمیشہ کی طرح آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کو کبھی نہ کبھی یہ سننے کو ملا ہے جی کہ پاک ویو سٹی لاہور جو کہ پہلے پاک ویو ولاس تھی اور اس سے پہلے ریور ایج کے نام سے یہ ایک سوسائٹی تھی جس کو وی این گروپ نے ٹیک اوور کیا تھا، یہ کل کو ڈی ایچ اے بن جائے گی۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ریئلٹی بتانے جا رہے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ یہ کل کو ڈی ایچ اے کے کسی فیز میں کنورٹ ہو جائے۔ اگر ایسا پاسبل ہے تو کس طرح سے پاسبل ہے، اور ایسا امپاسبل بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیوں امپاسبل ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ وہ تمام لوگ جو پوچھتے ہیں جی کہ پاک ویو سٹی جو ریمیننگ بلاکس ہیں وہ ایل ڈی اے سے کب اپرووڈ ہوں گے، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پاک ویو کی لینڈ ہے یہ اب ایل ڈی اے کے انڈر نہیں ہے، یہ روڈا کے اندر ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر ہے، اور اس کو فیوچر میں اس اتھارٹی سے ہی اپروول چاہیے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آپ سب نے بہت پسند کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آج ہم آپ کو ایک اور جو ہے وہ ریئلٹی بتانے جا رہے ہیں۔ اچھا ویوز، اس ریئلٹی کو بتانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں، ہسٹری میں چلتے ہیں، اور آپ میں سے شاید کچھ ویورز کو پتہ ہو کہ جو ایکس پاک ویو تھی جو کہ ایئرپورٹ کے قریب ہے لاہور کے اندر، پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کو ڈی ایچ اے نے ٹیک اوور کیا تھا، جو کہ ڈی ایچ اے فیز 8 تھا، جو کہ ابھی ڈی ایچ اے فیز 8 ہے۔ تو وہ ایکس پاک ویو تھی، بیسیکلی دو سوسائٹیز تھی وہاں پہ، ایک ایئر ایونیو سوسائٹی تھی جن کا ایک پروجیکٹ ابھی فیروز پور روڈ پہ گرینڈ ایونیو کے نام سے ہے، اور ایک پاک ویو سوسائٹی تھی۔ ان دونوں سوسائٹیز کو جو ہے وہ ڈی ایچ اے نے ٹیک اوور کیا تھا، اور وہ ڈی ایچ اے فیز 8 بن گیا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ ہی اب لوگ کہتے ہیں جی کہ پاک ویو کے سامنے ڈی ایچ اے ای ایم ای ہے، اور پاک ویو کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی جو کہ اب ڈی ایچ اے فیز 13 بن چکا ہے وہ ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے روڈز کھلے ہیں پاک ویو کے اندر، تو اس کو پلان ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کل کو ڈی ایچ اے کو رستہ جائے گا یا ڈی ایچ اے ہی اس کو ٹیک اوور کر لے گا۔ تو یہ ہم آپ کو ریئلٹی بتانے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی ویوز، اگست 2009 کے اندر تقریباً 13 سال پہلے ڈی ایچ اے نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا جس کا نام تھا ڈی ایچ اے سٹی، اور ہماری اطلاع کے مطابق تب انہوں نے 5 مرلے کا جو پلاٹ تھا وہ تقریباً 10 لاکھ کا، 10 مرلے کا پلاٹ جو تھا وہ تقریباً 20 لاکھ کا، اور 1 کنال کا جو پلاٹ تھا وہ تقریباً 40 لاکھ روپے کے قریب انہوں نے انسٹالمنٹ پہ وہ دینا شروع کیا۔ یہ بیسیکلی ڈی ایچ اے کا ایک جوائنٹ وینچر تھا جو کہ ڈی ایچ اے اور ایڈن کے ساتھ مل کے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو ایڈن کے تو کافی زیادہ پرابلمز آگے، کیسز آگے، جو کہ ابھی تک نیب کے اندر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ابھی تک 13 سال گزرنے کے بعد بھی اس پروجیکٹ کے اندر کافی ڈیلے ہے۔ اب ویئرز، یہ ایک انیشیل جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کی لوکیشن دی گئی ٹھوکر نیاز بیگ پہ، موٹر وے کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ دریائے راوی کے درمیان جو جگہ ہے اس کے اوپر۔ اب یہ ابھی تک تو لوکیشن جو ہے وہ آن اینڈ آف یہی چلتی رہی ہے، بٹ ود دی پیسیج آف ٹائم جب یہ لوگوں کو چیز ڈلیور نہیں ہوئی یا لوگوں کو پلاٹس نہیں ملے اس کے اندر، تو پھر اس پہ کافی زیادہ کیسز بھی چلے، اور ابھی بھی یہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے، کورٹ میں ابھی یہ کیس چل رہا ہے، اور جو جتنے بھی افیکٹیز ہیں وہ ابھی ڈی ایچ اے سٹی کے جو کہ اب ڈی ایچ اے فیز 13 بن چکا ہے اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ان کی لینڈ ملے۔ تو آنریبل کورٹ نے ابھی تک جو ڈی ایچ اے کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ 2023 کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ 2023 تک وہ اپنی لینڈ فائنل کر کے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ آن گراؤنڈ کریں۔ اب ویوز امپورٹنٹ کیا ہے کہ پہلے اس پروجیکٹ کو کوئی آن نہیں تھا کرتا اس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل ڈی ایچ اے بھی اس کو اس طرح سے آن نہیں تھا کرتا۔ اب ڈی ایچ اے اس پروجیکٹ کو فلی آن کرتا ہے، اور اس نے اس کا نام چینج کر دیا، مطلب ڈی ایچ اے سٹی کے نام سے اس کا نام چینج کر کے انہوں نے ڈی ایچ اے فیز 13 رکھ دیا۔ ڈی ایچ اے فیز 12 جو ہے وہ ڈی ایچ اے ای ایم ای ہے کنال روڈ پہ، پاک ویو کے اپوزٹ جو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ آتی ہے۔ ابھی تک تو
DHA کوشش کر رہا تھا کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہی رہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا کانفلکٹ آ جاتا ہے DHA کا LDA کے ساتھ یا پھر کرنٹلی روڈا کے ساتھ، کیونکہ جو اس پروجیکٹ کی لوکیشن ہے وہ بیسیکلی جو لاہور کا گرینڈ ماسٹر پلان ہے اس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور وہ گرین ایریا بیسیکلی ہے۔ اگر آپ گوگل میپ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ والا ایریا گرین ایریا نظر آئے گا۔ گرین ایریا کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح سے کنسٹرکشن یا چیز کوئی نہیں بن سکتی، یہ کوئی جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے اس کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جی LDA اور DHA کا جو کنفلکٹ ہے کہ جی آپ اس ایریا میں ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ لینڈ ہے، مطلب آج سے 13 سال پہلے کی اس لینڈ کی وہ امپورٹنس نہیں تھی جو آج اس لینڈ کی امپورٹنس ہے۔ اب DHA چونکہ ابھی کورٹ میں اس کا پروسیڈنگز چل رہی ہیں، تو اس پہ کوئی ورک سٹارٹ نہیں ہوا، کہ کوئی کام سٹارٹ نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چیز نظر آئے۔ تھوڑا عرصہ پہلے تقریباً کوئی 1 سال پہلے وہاں پہ جو ہے وہ ڈیلر حضرات نے آ کے کنٹینرز وغیرہ رکھ کے کام کرنا شروع کر دیا تھا جی کہ یہاں پہ DHA ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرا ہے، پر وہ ہوا نہیں۔ اب اس کیس کو آگے کیس چلتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہی DHA فیز 13 آتا ہے یا پھر DHA نے آلریڈی کورٹ کے اندر ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس کی جو لوکیشن ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آپشن تو انہوں نے دی ہے کہ ہم فیز 10 کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیں، یا پھر ہم کوئی نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیں کہ جہاں پہ ایک نیا فیز بالکل بنا دیا جائے اور لوگوں کو وہاں پہ جگہ دے دی جائے۔ اب یہ لینڈ چونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ DHA کا خود بھی یہاں پہ فیوچر میں کوئی اور کام کرنے کا ارادہ ہو، ابھی وہ جو لوگ فیکٹریز ہیں ان کو کہیں اور وہ ایڈجسٹ کر دیں، بٹ یہ کیا سرائی ہیں اس پہ ہم کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے، ایسی لوگ بات کرتے ہیں۔ اب یہ لینڈ آپ کو پاکوی کے ساتھ ملا کے بھی ہم دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو بلو کلر میں شیڈیڈ ایریا ہے یہ بیسیکلی پاکوی کا ہے، اس کے درمیان شاہپور کانجرا گاؤں ہے، اور یہ ریڈ شیڈ میں جو ایریا ہے یہ DHA فیز 13 کا، اور گرین لائن جو ہے یہ بیسیکلی رنگ روڈ ہے جو کہ دریا کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، جو کہ اس لینڈ کو فیوچر میں فلڈ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ آلریڈی رنگ روڈ اتھارٹی اور جو LDA کا پروجیکٹ ہے سدرن لوپ 4 کا وہ آلریڈی ہے، لیکن ابھی سدرن لوپ 3 جو بیریئر ٹاؤن تک بنا ہے اس سے آگے جو ہے وہ رنگ روڈ نہیں بن سکا، بٹ یہ سدرن لوپ 4 کا جو پلان ہے وہ اس ایریا کو سیکیور کرنے کے لیے آلریڈی لاہور کے ماسٹر پلان کے اندر ایڈڈ ہے، تو چانسز تو ہیں۔ اب جو سوال ہے کہ جی کیا یہ پاکوی سٹی بالکل حصہ بن سکتی ہے، تو اس کا ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ بالکل ہاں یہ فیوچر میں ہو سکتا ہے اگر DHA وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتا ہے اور پاکوی کے ساتھ ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو، پر ابھی DHA وہاں پہ کچھ نہیں کر رہا، وہاں پہ اب چونکہ ایک روڈا بھی اتھارٹی بن چکی ہے اور روڈا فیز 1 پہ آلریڈی کام بھی کر رہی ہے، تو کیا یہ کنفلکٹ DHA کا یا روڈا کا رہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کی پرمیشن دیتے ہیں؟ اگر تو دے دیتے ہیں تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ یہ اگر اس کا حصہ نہیں یہ سوسائٹی بنتی تو DHA کو جو ایک رستہ ملتان روڈ سے لگے گا وہ ڈیفینیٹلی پاکوی سے بھی لگے گا اور رنگ روڈ سے بھی اس کو فیوچر میں ایکسیس ملے گی۔ اب اگر فار ایگزامپل DHA نہیں بھی آتا تو پاکوی اٹ سیلف اب ایک برانڈ ہے، جو پاکوی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اگر آپ فزیکلی وزٹ کر کے دیکھیں یا اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ کسی بھی طرح سے جو DHA کے لیول سے کم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو DHA کو وزٹ کر کے پاکوی میں آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جتنے کھلے روڈز ہیں، جیسا انفراسٹرکچر ہے، جیسے کمرشل ایریا ڈیزائن ہوا ہے، اس وقت کسی بھی سوسائٹی کے پاس اتنا بڑا اور اتنا لمبے روڈز کے ساتھ کمرشل کسی بھی سوسائٹی کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو پاکوی تو آلریڈی اٹ سیلف ایک برانڈ بن چکا ہے۔ تو یہ ہمیں فیوچر میں دیکھنا پڑے گا جی کہ پاکوی ہی آگے اپنی گروتھ کو لے کے جاتا ہے، جو کہ پاسبل نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اوورسیز بلاک سوسائٹی کے مین گیٹ سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر پیچھے جا کے ملتا ہے، اور ابھی فیوچر میں سوسائٹی پرل بلاک بھی ابھی شروع کر چکی ہے، اور فیوچر میں جب پرل بلاک
آن گراؤنڈ آئے گا، ڈیزی بلاک آن گراؤنڈ آئے گا، چیری بلاک آن گراؤنڈ آئے گا، سلور آن گراؤنڈ آئے گا، اورچرڈ آن گراؤنڈ آئے گا، گولف اسٹیٹ آن گراؤنڈ آئے گا. تو یہ پراپر ایک شہر بن چکا ہے جو کہ جس کے تقریباً کوئی 24 کے قریب 25 کے قریب بلاکس ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے جی کہ اگر یہ اٹ سیلف ایک سوسائٹی رہتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہو چکا ہے. مطلب ہونا نہیں ہے کہ یہ آلریڈی ایک بڑا پروجیکٹ ہو چکا ہے جس کے اندر بہت بڑے جو ہیں وہ نام انویسٹ کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے گھروں کی صورت کے اندر اور کمرشل کی صورت کے اندر. تو یہ ایک چھوٹی سی اگین ویوز کاوش تھی کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ڈیلرز جو ہیں وہ پاک ویو میں اس لیے بھی جگہ کو جو ہے وہ کہہ کے بیچتے ہیں جی کہ اس نے کل کو ڈی ایچ اے کا حصہ بن جانا ہے. تو ابھی تک تو ایسی کوئی ہمیں آن گراؤنڈ ریئلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جب تک اگر ڈی ایچ اے اپنی لوکیشن ہی چینج کر لیتا ہے، وہ فیز 10 کے ساتھ لے جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ وہ اپنا یہ فیز شفٹ کر لیتے ہیں ڈی ایچ اے فیز 13، تو پھر تو وہ اوبویسلی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کرنٹلی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر کورٹ ان کو کہتا ہے کہ جو جگہ آپ نے کمٹ کی تھی اسی جگہ پہ ہی آپ اس کی کنسٹرکشن شروع کریں، اور پھر روڈا کو بھی اور ایل ڈی اے کو بھی اس چیز کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ کورٹ کے آرڈر ہوں گے، تو وہاں پہ اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے ڈی ایچ اے فیز 13 کی. تو اس کو جو ایکسیس ملے گی، ایک تو پاک ویو سے ان کو بڑی ایزی ایکسیس ملے گی ملتان روڈ سے لنک اپ کرنے کے لیے، ادھر ڈی ایچ اے ای ایم ای تک لنک کرنے کے لیے، اور سیکنڈلی جو ہے وہ موٹر وے کے پاس سے ٹھوکر نیاز بیگ سے ان کو ایکسیس ملے گی، جو کہ ابھی تک کوئی اتنی خاص ایکسیس نہیں ہے. تو پھر فیوچر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو ہے جیسے پریویس ریکارڈ دیکھیں تو پاک ویو ایکس پاک ویو جو کہ ڈی ایچ اے فیز 8 میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو یہ پاک ویو سٹی بھی ڈی ایچ اے فیز 13 کا حصہ بن جائے گی. بٹ یہ کہنا بہت جلد ہے. سوسائٹی کی مینجمنٹ اور سوسائٹی کے جو آنر ہیں ان کا یہ ڈیسیژن ہے، جو ڈی ایچ اے کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کا یہ ڈیسیژن ہے، پر فی الحال ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اور اگر فیوچر میں کوئی ایسی نیوز آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم امید کر رہے ہیں جی، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور آپ بڑا اچھا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں کمنٹس کی صورت میں، لائکس کی صورت میں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز سے نالج ملتا ہے، ہیلپ ملتی ہے، تو ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم آپ کو خالی پاک ویو سٹی نہیں، لاہور کے جتنے بھی اچھے بڑے پروجیکٹس ہیں ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بریف کریں گے. اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹڈ رکھیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ جی یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کا. اور اگر دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.